الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہوتے ہیں، اور بے شک میرے نیک بندے جب میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں ان نیک لوگوں کی محبت، الفت اور رحمت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس اگر لوگ نافرمانی پر اتر آئیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں تو پھر بادشاہوں کے دلوں میں نفرت، ظلم اور سزا کو بھر دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نیک اور متقی پرہیزگار ہو تو اس دور کے بادشاہ کے دلوں میں اس نیک آدمی کی محبت، الفت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جب ہم قرآن کی آیات اور احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے دور کے حکمران یعنی نمرود کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار بھی ہوئے، اور اس دور کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود فرعون ان کے اوپر مظالم بھی ڈھاتا تھا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں بھی مبتلا رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقوی اور پرہیزگاری میں کامل ہونے کے باوجود یزید جیسے ظالم حکمران کے ظلم سے محفوظ نہ رہے۔ اب ان واقعات اور حالات اور پہلی حدیث پاک کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، پہلی حدیث پاک میں جو قاعدہ بیان کیا گیا وہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ضابطہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں نیک آدمی کی محبت، الفت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات نیک آدمی کی آزمائش اور امتحان کے لیے اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس کی آزمائش کا ایک سبب ہوتا ہے، اور اس نیک بندے کا اللہ کی طرف سے یہ ظالم حکمران بطور امتحان اور آزمائش ہوتا ہے، جس سے اس متقی آدمی کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے عام لوگ جب خدا کی نافرمانی پر اتر آئیں، جب قرآن اور حدیث کے احکامات کو پس پش ڈال دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیں، تو پھر ایسی صورت میں خدا اس قوم کے اوپر حکمران بھی ظالم مسلط کر دیتا ہے کہ جن کے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں رحمت اور الفت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قوم درد اور اذیت میں مبتلا رہتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آج ہمارے اوپر خدا نے حکمران بھی ایسے ہی مسلط کر دیے کہ جن کے دلوں میں نہ رحم ہے، نہ قوم کے بارے میں الفت ہے، نہ قوم کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر محبت ہے، جس کی وجہ سے آج قوم اذیت کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ اسی پہلی حدیث پاک کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے ایک کرب اور درد کے اندر مبتلا ہے، اور یہ سزا ہے ان کی بدعمالیوں کی۔ لہٰذا اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث اور واقعات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد
اختلاف بھی ختم ہو جائے گا.